سورۃ السجدہ آیت نمبر 20 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اب یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے وہ فاسق کی ہی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ فاسق کون ہے، اس کا کیا انجام ہوگا۔ فاسق وہ ہے ان سمپل ورڈز جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو توڑ دے تو وہ فاسق ہے، یعنی کہ وہ ایمان بھی نہ لائے، اور اگر ایمان ہے بھی تو اگر انسان گناہوں کے کام کر رہا ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ فاسق ہے۔ فاسقوں کے لیے جو ہے وہ ٹھکانہ ان کا آگ ہے۔ کلما جب کبھی ارادو وہ ارادہ کریں گے، ان یہ کہ یخرجو وہ نکل آئے منہا اس سے، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکل آئے اس آگ سے تو کیا ہوگا، اعیدوا وہ لٹا دیے جائیں گے فیہا اسی میں، یعنی کہ جو جہنم کا عذاب ہے نا آگ کا، اس میں سے جو ہے وہ عذاب مطلب پرماننٹ ہے، اس میں سے یہ لوگ نہیں نکالے جائیں گے۔ اگر کبھی وہ سوچیں گے بنا کہ ہمیں حساب سے آزاد کر دیا جائے، نکال دیا جائے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی تکلیف آپ کی حد سے بڑھ گئی، بہت زیادہ تکلیف میں ہے، انسان سم ٹائمز اپنے منہ بھی جو ہے وہ موت مانگ لیتا ہے کہ اس تکلیف سے تو جان چھوٹے، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ اپنے منہ موت بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ دوبارہ جب کوشش کریں گے کہ ہمیں ساکھ سے نکل آئیں تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ دنیا میں تو جیسے بھی بتایا کہ ہم کہتے ہیں کہ موت آ جائے، ٹھیک ہے، یہ ہماری جو بیماری ہے یہ ختم ہو جائے گی، ہماری پریشانی اور یہ جتنا درد وغیرہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آگ کا عذاب جو ہے وہ پرماننٹ عذاب ہے، اور اس سے جو ہے وہ نہیں لٹا دیے جائیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ اور انہیں کہا جائے گا چکھو عذاب آگ کا، کس وجہ سے، الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ اس وجہ سے کہ تم جھٹلاتے تھے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جھٹلانے سے یہاں مراد اللہ کے احکامات، عذاب کو جھٹلانا۔ اور ذوقوا جہاں بھی عذاب کا ورڈ آتا ہے وہاں ورڈ آتا ہے ذوقوا، یعنی کہ چکھو، کیونکہ محسوس کرنے کی جو حص ہوتی ہے نا انسان کے سینسز، وہ زبان ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر یہ چیز ورڈ آتی ہے کہ چکھو۔ اب آپ جہنم کی آگ، ٹھیک ہے، اور ایک طرف دنیا کی آگ میں آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہی ہینڈ اگر چولہے کے ساتھ لگ جائے تو وہ کتنا پینفل ہوتا ہے، اور مطلب صرف اگر ایک فنگر پہ ذرا سا ایک ہی لائن لگ جائے، پورا ہاتھ بھی نہ جلے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ہماری پوری باڈی کو چھوڑ کے صرف ہمیں اس ایک ہی کٹ کی فکر لگ جاتی ہے۔ تو پھر یہاں سے یہ سوچیں کہ کیا واقعی آخرت کی آگ، آخرت کا عذاب، یہ سب کچھ ہم سہ لیں گے؟ دنیا میں اگر تھوڑا سا ہو جائے تو ہم کتنا زیادہ بار بار دوسروں کو بتاتے ہیں لگ گئی ہے، پین ہے، کبھی کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کبھی کیا کہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے، پین ختم ہو جائے۔ تو آخرت کا عذاب تو پھر دائمی ہے، پرماننٹ ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرنے کا کام ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ہم مومنین کی کیٹیگری میں لائے کریں۔ ہر ایک چیز کو ایمان ہوتا ہے نا، دل سے بھی تسلیم کریں، دل سے تسلیم کریں، اور آپ کا عمل اس چیز کو جو ہے وہ عمل آپ کا بتائے کہ واقعی آپ مسلمان ہیں۔ ایک مسلم کا جو ہے، ایک مومن کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جہاں بھی جائے وہ خیر ہی بنے، ہر جگہ وہ خیر ہی ہو، دوسروں کو جو ہے وہ اس کی موجودگی سے فائدہ ہی ملے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ خود کو قبر کے عذاب، آگ کے عذاب سے بچا لیں، اور کامیاب وہی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں اصل کامیابیاں نہیں ہیں ہماری، ہماری اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی
آگ کے عذاب سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں، دین کی تعلیمات جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کریں، کیونکہ مومن جو ہے وہ سراپا خیر ہوتا ہے، ہر جگہ خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور چکائیں گے انہیں، من العذاب، عذاب میں سے، الادنا کم تر، دونا علاوہ، العذاب عذاب، الاکبری بڑے کے، لعلہم شاید کہ وہ، یرجعون وہ لوٹ آئیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادنا جو ورڈ ہے یہ دنف سے ہے، دنف کہتے ہیں دنیا کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بھی، جیسا کہ ابھی بتایا، بہت سے ایسے ہمارے گناہ ہوتے ہیں کہ آخرت سے پہلے ہماری ان دنیا میں بھی ان پہ پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اگر دنیا میں سم ٹائمز ہوتا ہے تو وہ ہماری نصیحت کے لیے ہوتا ہے کہ ہم شاید کہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں۔ بہت سے لوگوں کو سٹوریز جو ہیں وہ اسلام میں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ پہلے کیسے تھے اور پھر وہ پلٹے، تو پھر وہ کیسے تھے، جیسے حضرت عمر کی لائف کے بارے میں دیکھیں تو وہ پہلے کیسے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو وہ خیر ہی خیر تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا ابھی، کہ وہ کہتے ہیں میں نے بہت زیادہ پہلے زمانہ جاہلیت میں جتنے بھی ٹائم میری عبادات نہیں ہوئی، بہت زیادہ گناہ وغیرہ کیے ہیں، تو اب ان کا ازالہ مطلب کیسے ہو؟ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ ڈبل نیکیاں، یعنی کہ جتنی زمانہ جاہلیت میں انہوں نے نیکیاں نہیں کی، نیکسٹ لائف کے لیے جو اب وہ کر رہے تھے وہ ہر چیز زیادہ سے زیادہ کرتے تھے، ڈبل ڈبل، جیسے صدقہ دیا اور ہر نیکی کا کام ڈبل، کہ جو پچھلا ہے وہ میرا کلیئر ہو جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم دنیا کے جو جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں، ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد آزمائش دیکھ لی اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فوری ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں ہم پھر ویسے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی سی آزمائش آئی، پھر ہمارا یہی بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ پکی توبہ کرنی چاہیے، سچی توبہ۔ اور سچی توبہ کیسے ہوتی ہے؟ کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جایا جائے، پکی توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کیے جائیں، اور زیادہ نیکیاں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ دنیا میں بھی عذاب، بڑے بڑے عذاب سے پہلے جو ہے وہ دنیا میں بھی عذاب دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جیسے ہو گیا قحط، ہو گیا قتل وغیرہ، اس طرح کے جو ہوتے ہیں، مرض، کسی بیماری میں کوئی مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی خوف، کوئی آسمانی آفتیں وغیرہ، پریشانی آ جاتی ہے کوئی، تو یہ بیسیکلی اس وجہ سے ساری ہوتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں ہی اپنا پسندیدہ بندوں میں سے چن لے کہ ہم اسی کے حکم کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ برباد ہونے سے بچ جائے اور ہم آخرت میں جو ہے وہ رسوا نہ ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔